امیر بہن نے اپنی شادی پر غریب مزدور بھائی کو نہیں بلایا تاکہ اس کی ناک نہ کٹ جائے۔ بھائی بھی پرانے کپڑوں میں چھپ کر شادی میں پہنچ گیا اور بہن کو سلامی کا لفافہ دے کر چلا گیا۔ بہن نے سب کے سامنے وہ لفافہ پھاڑ کر پھینک دیا، مگر جب اس میں سے چیک کی بجائے ایک پرانی رسید گری اور مہمانوں نے اسے پڑھا تو بہن داڑے مار مار کر رو پڑی، کیونکہ اس رسید پر لکھا تھا کہ میں مایوس ہو کر فیکٹری سے باہر آیا تھا۔ مجھے اپنے مالک سے بہت امید تھی کہ آج مجھے 3 لاکھ کا قرض مل جائے گا، میں اپنی بہن کے لیے ایک بھاری گفٹ لے کر جاؤں گا، لیکن مالک نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتے۔ ہاں 30,000 کی بات ہے، وہ تم لے سکتے ہو، لیکن اسے بھی 1 مہینے میں ادا کرنا ہوگا۔ میں اتنے کم پیسوں کا کیا کرتا؟ میری بہن کی شادی تھی، زندگی میں اس نے اپنا آپ بنانے کے لیے بہت محنت کی، میرا فرض بنتا تھا اس کی مدد کرنا، لیکن آخری موقع پر میرے مالک نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں انہیں بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ میری بہن تھی، اس کی شادی مجھے کروانی تھی، میں اپنی بہن کی ذمہ داری کسی اور کے سر نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابھی کچھ ہی قدم عبور کیے تھے جب اچانک کسی نے میرا نام پکارا، کاشان بھائی ٹھہرو۔ میں بے اختیار رک گیا تھا، پلٹ کر دیکھا، میرے محلے کا ہی ایک آدمی سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو بہن کی شادی، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری بہن نے اتنے بڑے گھرانے میں شادی کی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تو بے اختیار بولا، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف تاریخ طے ہوئی ہے، شادی میں بھی وقت ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولا، کیا ہو گیا بھائی، کل ہی تو بارات تھی، ہم سب کو بلایا گیا تھا، میری بیوی تو بہت تیار ہو کر گئی تھی، تمہاری بہن نے بہت پیسہ لگایا ہے، تم کہیں نظر نہیں آئے، اسی لیے سوچا تمہیں راستے میں ہی مبارکباد دے دو۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ عائشہ کا میسیج آیا تھا، اس نے مجھے شادی کی تاریخ اگر ہفتے کی بتائی تھی تو کیا وہ مجھے اپنی شادی میں بلانا نہیں چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتی بے اختیار میری آنکھیں نم ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس آدمی کے سامنے بالکل بھی اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کیا۔ مبارکباد دے کر میں خاموشی سے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ جب سے میری بہن نے نوکری کرنا شروع کی تھی، اس دن سے ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا میرا ایک مقام ہے، اگر کسی کو پتا چلا کہ میرا بھائی ایک معمولی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے بہت بدنامی ہوگی، اس لیے تم مجھ سے دور رہا کرو۔ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بنا شادی کر لے گی۔ میں سیدھا اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک آدھے راستے میں میری بیوی کو کال آئی۔ میں نے فون ریسیو کیا، دوسری طرف سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کاشان آپ جلدی سے گھر آئیں، چھوٹی زینے سے گر گئی ہے، سر پر کافی چوٹ آئی ہے۔ میں قریبی کلینک چلی گئی تھی، لیکن وہ کسی کے بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے، بس رو رو کر آپ کو پکار رہی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ ایک مختصر سی مسافت طے کر کے میں اپنے الگ گھر میں پہنچ گیا تھا، جہاں میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اندر داخل ہوا، میری بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اندر ہی چلا گیا، اپنی بیٹی کو دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بستر پر سر پر پٹی باندھ کر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا، مجھے دیکھتے ہی وہ رونا شروع ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی یہی تھی، محلے والے، میری بیوی کے میکے والے سبھی موجود تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو صرف میری اماں اور میری بہن، اور نہ ہی میرا باپ آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھ نرمی سے پوچھا، امی کو بتایا تم نے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور روتے ہوئے بولی، آپ سے پہلے انہی کو فون کیا تھا، ان کا کہنا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، شادی کی تیاریاں جیسے ہی نپٹ جائیں گی وہ ملنے کے لیے آئیں گی۔ جبکہ میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ میں کسی سے کیا ہی شکایت کرتا، میری اپنی سگی بہن نے مجھے شادی میں نہیں پوچھا، میری ماں کو میں ایک دفعہ یاد نہیں آیا۔ غربت انسان کو اتنا دور کر دیتی ہے، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ کافی دیر تک میں اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ لوگوں کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ بروقت آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا، جبکہ سبھی مجھے دلاسا دے کر گئے تھے۔ کاشان بھائی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بلا لینا، مگر میں کیا ہی کسی سے کچھ کہتا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارا پورا گھر خالی ہو گیا تھا۔ میری بیٹی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو گئی۔ میں نے شکریہ ادا کیا، ابھی میں اٹھ کر باہر آیا ہی تھا جب میری بیوی فوراً میرے پیچھے پیچھے آئی۔ میرا ارادہ منہ ہاتھ دھو کر اپنی امی کی طرف جانے کا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر انہوں نے مجھے بارات میں کیوں نہیں پوچھا۔ میں اپنی ماں سے جھگڑا کر سکتا تھا۔ ابھی میں منہ دھونے کے لیے نل کے قریب ہی آیا تھا جب میری بیوی بھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پریشانی بھرے لہجے میں بولی، کیا بات ہے، آپ جب سے آئے ہیں آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، آپ نے گڑیا کو پیار بھی نہیں کیا، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟
میں نے ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی اور اچانک ہی میرا دل بھر آیا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، خاص کر اپنے بہن بھائیوں سے، اور ان کی طرف سے ایسے دل دکھانے والے حادثے پتہ چلے تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ میری بہن شادی کر چکی ہے اور اس نے مجھے اپنی بارات میں نہیں بلایا، صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، محلے کا فیاض مل گیا تھا، اس نے مل کر مجھے مبارکباد نہیں دی بلکہ میری ذات کا مذاق اڑایا، اور یہ سب میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ انسانیت کے ناطے مجھے پوچھ لیتی اس کا کیا چلا جاتا۔ اس نے جھوٹی تاریخ مجھے سینڈ کی۔ آخر یہ سب کر کے وہ مجھے کیا جتانا چاہ رہی ہے؟ اچھی نوکری لگ جانا یہ سب قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کا سکہ پلٹ دے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میری بات سن کر میری بیوی کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، کوئی بات نہیں، وہ نادان ہے۔ جب انسان کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے اس کا دماغ اتنا ہی چلتا ہے، لیکن آپ بھائی ہو، بھائی باپ کے برابر ہوتے ہیں، آپ کا فرض ہے آپ ان کے پاس جاؤ۔ ہم نے جو ان کے لیے تھوڑا بہت جوڑا ہے آپ ان کو دے کر آؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آپ کو ولیمے میں نہیں بلاتی آپ نہیں جانا، لیکن آپ امی کے پاس ضرور جاؤ، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے تھا وہ ہمیں شادی میں نہیں بلانا چاہتی، لیکن اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ جھوٹی تاریخ دیں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں صرف اتنا ہی بولا تھا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے ہر مشکل وقت میں سمجھا۔ میں کیا چاہ رہا ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے نہ جانے تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں اور ہم سفر ایک دوسرے کی تکلیف پہچان جاتے ہیں۔ آپ منہ ہاتھ دھو لے جب تک میں ان تمام تحفوں کو ایک طرف کر دیتی ہوں جو ہمیں انہیں دینا تھا۔ میں بھی چلتی آپ کے ساتھ، لیکن گڑیا کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے میری ہمت نہیں ہے اب میں کہیں پر بھی جاؤں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے خاموشی سے منہ ہاتھ دھویا اور کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی نے بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے میری بہن کے لیے 4 جوڑے اور ایک ہارڈ بورڈ کا سیٹ خریدا تھا۔ میں سامان لے کر اپنی بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ امی کا گھر میرے گھر سے تھوڑا دور تھا، میں کچی بستی میں رہتا تھا اور امی اور بہن اونچے علاقے میں رہتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بار بار میری آنکھیں دھندلا رہی تھی، لیکن میں خود کو سنبھال رہا تھا کہ یہ سب دنیا کا نظام ہے۔ اکثر حالات میں ہمیں ایسی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں بڑے سے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ واچ مین مجھے جانتا تھا، ورنہ بائک والے اتنے آسانی سے اندر نہیں جانے دیتے۔ میں نے گاڑی سیدھا جا کر اپنی بہن اور ماں کے بنگلے کے سامنے روکی۔ گاڑی کو باہر کھڑا کر کے میں سامان لیے اندر چلا گیا۔ یہ 4 جوڑے ہارڈ بورڈ کا سیٹ مجھے بہت معمولی لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا امی یہ جوڑے اور یہ سیٹ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچائیں گی۔ میں اندر داخل ہوا تو لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ اتنے عالیشان طریقے سے گھر کو سجایا گیا کہ لمحہ بھر کے لیے میرا دل مزید اداس ہو گیا تھا۔ کیا میں اتنا غیر رحم ہوں؟ اتنا سب کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں پوچھا گیا۔ میں اب خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف مہمان ہی مہمان موجود تھے۔ میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ مجھے پتا تھا اگر امی مہمانوں کے پاس بھی ہوئی تو کسی نہ کسی ملازم کے ذریعے انہیں پیغام مل جائے گا اور وہ وہاں آ جائیں گی۔ میں نے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق 10 منٹ بعد امی آ گئی۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، یقیناً وہ مجھے یہاں دے کر سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی شادی۔ کیا آپ کو اپنا بیٹا ایک دفعہ یاد نہیں آیا اور مجھے شادی کی تاریخ بھی غلط دی؟ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے؟ غریب ہونا کیا اتنی بڑی سزا ہوتی ہے؟ میں نے آج تک آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی آپ کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر نہیں کی۔ اگر میں یہ سب آپ کے سامنے کرتا تب آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی، تب میری بہن اپنی شادی میں مجھے بلاتی۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری تڑپ دیکھ کر میری ماں فوراً میرے قریب آئی اور میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن بیٹا میں کیا کروں، میں خود اس کے آسرے پر یہاں رہ رہی ہوں۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہو جاتے، پیسہ کما لیتے، کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ تمہاری بہن بھی کیا کرے، 1000 رشتہ دار آتے ہیں، اس کے کام کرنے والے آتے ہیں، اگر سب تمہیں دیکھتے طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا تمہیں شادی میں نہ بلایا جائے۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، ولیمے میں تم آنا، کل ہے ولیمہ اور میں اس کو دیکھ لوں گی۔ اگر اس نے کسی بھی قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گی۔ بس بہت ہو گیا، بھائی ہو تمہارا شادی میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے خاندان کے سب لوگ پوچھ رہے تھے، جو جو تمہیں جانتے ہیں سب نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دینا اور دل پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہاری بیوی کا فون آیا تھا، ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر وہ دادی ہوتی اور ان کے دل میں میری بیٹی کے لیے تڑپ ہوتی، وہ دیکھنے کے لیے ضرور آتی۔
میں نے ان کی طرف وہ 4 جوڑے اور ہاٹ پوٹ کا سیٹ بڑھا دیا اور نرمی سے بولا، میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اتنا ہی لے پایا ہوں، آپ میری طرف سے اسے دے دینا اور میں ولیمے میں ضرور شرکت کروں گا۔ بہن ہے وہ میری، جبکہ وہ اچانک بولی، اس کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ اپنے بلبوتے پر سب لے کر گئی ہے، تمہارا باپ بھی کوئی کام نہیں کرتا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن بس اب کیا بولوں، اچانک امی کا رویہ تبدیل ہوا تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے طنز مار رہی ہیں، لیکن میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ برداشت کرتے ہوئے بولا، جی امی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ بھی ماں ہیں، بیٹی کی کمائی پر زندگی گزاری ہیں، اس کی طرفداری کریں گے ہی۔ خیر میں کچھ نہیں بول رہا تھا، اور آپ اسے بات کر لینا کہ ولیمے والے دن کوئی تماشا نہیں کرے، اور پکا ولیمہ کل ہی ہے نا، کہیں میں جاؤں اور تقریب آج ہو چکی ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، ارے نہیں نہیں، میں تمہیں کارڈ دے دیتی ہوں، تم آ جانا، میں کر لوں گی اس سے بات۔ یہ کہہ کر انہوں نے دراز سے کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا، جبکہ میں نے اب ایک نظر ولیمے کے کارڈ پر ڈالی۔ جس جگہ پر ولیمہ منعقد کیا گیا تھا وہ بہت ہی عالیشان جگہ تھی۔ یقیناً میری بہن نے جس سے بھی شادی کی ہے وہ بہت ہی امیر انسان ہے۔ امی کو خدا حافظ بول کر میں باہر آ گیا۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دور تھی جب مجھے بہن کی کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ یقیناً وہ اپنے شوہر کے ساتھ امی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا میں اس سے ایک دفعہ ملاقات کر لوں؟ کیا وہ مجھ سے ملے گی؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنی بائک کو دوبارہ اپنے گھر کی طرف بڑھایا تھا۔ گاڑی کو باہر ہی روک کر میں قدم با قدم چلتا ہوا اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں تمام لوگ اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میری نظر جیسے ہی دولہے پر گئی میرا دل دھک سا رہ گیا۔ اس کی عمر دیکھنے سے ہی پتہ چل رہی تھی کہ وہ میری بہن سے دگنی عمر کا ہے۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ اتنے بڑے آدمی سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال کر ان کی طرف بڑھا۔ جیسے میری ماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی ان کے چہرے کے حواس اڑ گئے۔ یقیناً میری بہن اپنے شوہر سے مجھے نہیں ملانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا، میں یہاں سے لوٹ جاتا ہوں، بلا وجہ بات بڑھ جائے گی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اتنے قریب پہنچ کر میں اسے ملے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، یعنی گہری سانس لی اور اسے پکارا تھا، بھائی سے نہیں ملو گی؟ میری بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر دنیا جہاں کا غصہ آ گیا۔ میں کچھ کہتے اس سے پہلے وہ بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ امی نے تمہیں شادی کا بتا دیا؟ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا تمہیں انفارم نہیں کیا جائے، میں تمہیں اپنی شادی میں نہیں بلانا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن میں تمہارا بھائی ہوں، کہ اپنے بھائی سے ایک دفعہ گلے بھی نہیں ملو گی؟ اپنی زندگی کا تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، کیا مجھے ایک دفعہ مبارکباد بھی دینے نہیں دو گی؟ ہاں میں مانتا ہوں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ بولی، نہ تم میرے لیے جان دے سکتے ہو، نہ میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، تم صرف اور صرف میری ذات کا مذاق بنوا سکتے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، مل لیا، دیکھ لیا، مل گئی تمہیں خوشی، اب نکلو یہاں سے۔ یہ میرا گھر ہے، تمہارے باپ یا تمہاری ماں کا نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہیں اندر ہی میں ڈوب گیا ہوں۔ میں بے یقین نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جس بہن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا تھا، جس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ آج وہ مجھے کہہ رہی تھی اس گھر سے چلے جاؤ۔ میری نظر بے اختیار اس کے شوہر پر گئی جو مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن میں بنا کچھ بھی کہے گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی میں کھڑے ہو کر کیا کہتا؟ بنا کچھ بھی کہے میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ایک مرد یہاں آ کر بالکل ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا خاندان اس کے خلاف ہو جائے، اس کی غربت کا مذاق اڑایا جائے۔ روتے روتے میں اپنے مکان کے پاس آ گیا۔ پاس پہنچ کے میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی اندر ہی لے آیا۔ میری گاڑی کی آواز سن کر میری بیٹی اور بیٹا دونوں باہر آ گئے۔ اپنی بیٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ مجھے اطمینان ملا اور لمحہ بھر کے لیے میں اپنا دکھ کہیں بھول گیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا، جبکہ وہ معصوم لہجے میں بولی، بابا امی بتا رہی تھی آپ دادی کی طرف گئے تھے، ہمیں بھی لے جاتے نا، پھپھو کی شادی ہو رہی ہے، ہم ان کو مبارکباد دے کر آتے اور میں ان کو چاکلیٹ بھی دیتی۔ جبکہ ایک بار بھی پھر میری آنکھیں نم ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، اس کی سب سے اچھی عادت تھی وہ نماز ایک وقت بھی نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ سے ہی میرا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج میرا دل بہت اداس تھا۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ میری بیٹی اور بیٹا چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے کر رہے تھے، لیکن سوائے ہوں ہاں کہ میں کوئی اور جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ میرا دماغ صرف میری بہن کی باتوں میں اور اس کے رویے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اگر میں نے اسے سچائی بتائی اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ میں صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ آج جس مقام پر وہ ہے، اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی
اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور دماغ میرا صرف اور صرف اس کے شوہر کی طرف لگا ہوا تھا۔ بار بار میرا دماغ مجھے اس بات کی آگاہی دے رہا تھا کہ تمہاری ملاقات اس کے شوہر سے ہوئی ہے، تم نے اس کے شوہر کو کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں پر یہ بات مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد میری بہن نے نماز مکمل کی اور ہم تینوں پر آ کر پھونک ماری، جبکہ میں خاموشی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے سے ہی وہ میری تکلیف سمجھ گئی تھی۔ بچوں کو دوسرے کمرے میں بیچ کر وہ میرے آپ پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، جانتی ہوں آپ کی بہن سے منہ ماری ہوئی ہے، آپ نے وہ لباس اور وہ سیٹ دے دیا ہے نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولی، ولیمہ کب ہے؟ کچھ پتہ چلا یا پھر ولیمہ بھی گزر گیا؟ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، کل ولیمہ ہے، لیکن میرا ارادہ جانے کا نہیں ہے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اس کی نظر میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری ذات سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی مجھے 3 لاکھ کا قرض مل جائے، لیکن مالک نے منع کر دیا، وہ اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے۔ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے، مگر وہ سمجھتی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ نے اپنی بہن کو اپنی قربانی کا نہیں بتایا ہے۔ جب آپ اپنی بہن کو اپنی قربانی کا بتائیں گے تب وہ آپ کو قبول کرے گی۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، جب تک ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ ہمارے لیے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ میری باتوں کا برا نہیں ماننا، لیکن یہی حقیقت ہے اور اسی پر دنیا قائم ہے۔ بہن ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، حتیٰ کہ اولاد بھی ہو، ہم جب تک ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے اور انہیں اپنی قربانی کا نہیں بتائیں گے وہ ہمیں اپنا کبھی بولیں گے ہی نہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کل آپ ولیمے میں جاؤ اور کل ہی اسے بتاؤ آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ آج جو آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ شاید اس کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن کل اس کا بہت ہی قیمتی دن ہے، میں اس کا قیمتی دن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہت معصوم ہے، ابھی زندگی کو اچھی طرح نہیں جانتی، اور تمہیں معلوم ہے اس نے اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کی ہے، اور نہ جانے کیوں اس آدمی کو میں نے کہیں دیکھا لگتا ہے، جیسے ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور میری بہن کو میرے ہی خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بہن پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، دنیا دیکھ چکی ہے، یہ صرف آپ کا دماغ ہے کہ اس نے دنیا نہیں دیکھی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عقل رکھتی ہو۔ آپ صرف اور صرف اپنے رشتے کو دیکھیں، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے خلاف جانا چاہیے۔ ہر حال میں میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ بولے تو میں بھی چلوں گی، چھوٹی کو امی کی طرف چھوڑ دوں گی۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کل میں جاؤں گا، اور تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں اپنی قربانی کے بارے میں اسے ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی، اسے بھی پتہ چلے میں اس کے لیے کتنا کچھ کر چکا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چپ چاپ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کی بھی ٹینشن تھی، اور دوسری طرف اس بات کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ کل اپنی بہن کے سامنے سچائی کیسے بتاؤں گا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا۔ میرے جاگتے ہی میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ اس لفافے میں تمام تر رسید رکھ چکی ہے، جب آپ کی بہن وہ رسیدیں دیکھے گی اسے خود اندازہ ہو جائے گا آپ دونوں کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی بیٹی کو پیار کیا اور اپنی بیوی کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے فیکٹری چلا گیا۔ وہاں کام پر بھی میرا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، دل میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، کیا میں اتنا برا ہوں کہ میرے گھر والے مجھے پوچھتے بھی نہیں؟ حالانکہ میری ماں کو میری سچائی کا علم ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ شام کے 6 بجتے ہی فیکٹری سے چھٹی ہو گئی اور میں گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی میرے لیے پہلے ہی میرا لباس تیار کر چکی تھی، کاٹن کا سفید لباس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں صرف ایک نظر اس پر ڈالی تھی، میرا دل دکھ رہا تھا کہ میرے بچے اپنی پھپھو کی شادی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ میں انہیں لے کر جا پاتا، اسی لیے بس اپنے دل کو مار لیا تھا۔ میری بیوی نے کھانا وغیرہ مجھے دیا جو میں نے بہت ہی دل مار کر اپنے حلق میں اتار دیا۔ میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، فی الحال میں اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا، جو ایک ناممکن عمل تھا۔ میرا بہت بڑا گھر نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، صحن تھا اور کچن تھا، اور بچوں کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں ان کے کھلونے وغیرہ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کافی ٹائم تک میں باہر ہی رہا اور رات 9 بجے میں گھر کے اندر آیا۔ میرا لباس اور اب چپل وغیرہ بھی صاف کر کے میری بیوی نے رکھ دی۔ چپ چاپ میں نے اپنے کپڑے چینج کیے،
چپل پہنی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وقت سے پہلے میں کافی بوڑھا ہو چکا تھا، شاید حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ آج فرصت سے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو خاموشی سے دونوں بچوں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آہستگی سے بولا، لفافہ کہاں پر رکھا ہے؟ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی بہن کو یہ سب بھی دکھاؤں گا، لیکن جو حالات پیدا ہو چکے تھے اس کے مطابق ایک دفعہ یہ سچائی اس کے سامنے آنا بے حد ضروری تھی۔ میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ الماری سے نکال کر اس نے لفافہ میرے سامنے پیش کیا اور نرمی سے بولی، جانتی ہوں آپ کے لیے وقت بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی بہن کو سچائی کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی بہن کے بارے میں سوچا تھا۔ آپ کی بیوی ہے، آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا صرف اس کی خاطر۔ اب اس کا حق بنتا ہے، اگر کچھ نہیں دے سکتی کم از کم آپ کو اس کی محبت کا، اس کا مان ملنا چاہیے۔ بھائی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کی بہن کو لازمی پتہ چلنی چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے خیال رکھنے کا بول کر گھر سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری بہن آج میرے ساتھ کیا سلوک رکھنے والی ہے۔ مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کیا مجھے اندر جانے دیا جائے گا یا نہیں۔ یہ امیروں کی شادی تھی، یہاں پر ہر جگہ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی بغیر انویٹیشن کے ہے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سی صورتحال ہوتی ہیں اور ان سب کو پار کر کے مجھے اندر جانا تھا، اور آج اسے اس کا اصل باپ یاد دلانا تھا جو میں نے اس کے لیے کیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس کا آج ولیمہ رکھا گیا تھا۔ باہر سے وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک لمحہ کے لیے مجھے اپنا آپ چھوٹا معلوم ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس جگہ کے باہر کافی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، یقیناً سب میری بہن کے ہی دوست احباب تھے۔ میں نے اپنی بائک کو ایک طرف لگا دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اتفاقی طور پر وہاں کوئی گارڈ وغیرہ نہیں تھا، یہ شاید سازش کے طور پر کھڑا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ میں چپ چاپ اندر آ گیا۔ بہت ہی خوبصورت ایونٹ طے کیا گیا۔ میرا دل ایک دم اداس ہوا۔ میری ماں میرے بچوں کی دادی تھی، کم از کم وہ اس بات کا احساس کر لیتی۔ اگر میرے بیٹے کے بچے نہیں آئیں گے تو کتنا دکھ ہوگا۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا غریب کا دل نہیں ہوتا؟ میرے دماغ میں کئی خیالات آئے تھے، لیکن میں نے ہر خیال کو جھٹک دیا۔ نظر اب اسٹیج پر گئی۔ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تصاویریں بنوا رہی تھی۔ میرا دل مزید بوجھل ہوا۔ آخر وہ اتنی کم عمر اور اس نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی کیوں کی؟ یہ سب کر کے اسے حاصل کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کم اور باپ بیٹی زیادہ لگ رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کو بھی پی لیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات تھی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیب سے لفافہ باہر نکالی اور اپنے قدم اسٹیج کی طرف بڑھائے۔ ابھی بھی میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہے تھے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے لوٹ جانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر میری بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی۔ آپ بھی انسان ہو، آپ بھی اس کی محبت کے حقدار ہو، اسے سچائی معلوم ہونا چاہیے۔ کب تک آپ اتنی بڑی سچائی چھپا کر رکھو گے؟ جب آپ کی ماں کو احساس نہیں ہے تو کم از کم آپ کی بہن کو احساس ہونا چاہیے۔ آپ نے کوئی چھوٹی قربانی نہیں دی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور اسٹیج کے پاس آ گیا۔ وہ تصویر بنوانے میں مصروف تھی، اسی لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں گئی۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ لوگ فوٹو سیشن سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اب اسٹیج پر چڑھ گیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر گئی وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم تھا وہ بدتمیزی کرے گی، لوگ متوجہ ہوں گے۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں یہی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ میرے گھر کی عزت تھی، اور بہن بیٹیوں پہ عزت ذرا بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہن قریب آتے ہی غصے سے بولی، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں جب اپنی شادی میں دعوت نہیں دی، پھر کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تم جیسے لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں صرف تمہیں دعا اور یہ لفافہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے، لیکن آج تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے، اسی میں بہتری ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے کسی بھی قسم کی بہتری نہیں چاہیے، بس بہت ہو چکا، جاؤ یہاں سے، میری تقریب خراب نہیں کرو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج سچائی تمہیں معلوم ہو کرے گی۔ تم مجھے آج جتنا دھتکارو گی میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر سچائی بتاؤں گا۔ اماں 1 سال ہی مہرت ہے، اولاد کو دور کر رہی ہیں، سب پیسے کی وجہ سے۔ آج میں اولاد کو ہی ہر حقیقت سے آشنا کروں گا۔ جو دوریاں ہم دونوں میں پیدا ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اسے گھر جا کر کھولنا۔ یہ کہتے ہی میں نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا، جب اچانک وہ جھپٹنے والے انداز میں لفافہ چھینتے ہوئے بولی، ابھی کے ابھی دیکھوں گی کیا دے سکتے ہو تم، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دیے ہوں گے، تمہاری یہی اوقات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ پھاڑ دیا تھا۔ اندر سے وہ تمام رسید باہر آئی جس کی امید شاید اس نے کی بھی نہیں۔ اگلا لمحہ پورے حال میں موجود تمام لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ دلہن بنی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔
آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، جبکہ میں اب 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کی شوہر نے فوراً اس کو سنبھالا، مگر وہ اچانک ہی اس کو دھتکار کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب حقیقت پر مبنی ہے یا پھر کوئی خیال ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ان رسیدوں کو غور سے دیکھ لو، تمہیں سچائی کا پتہ چل جائے گا، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ۔ یہ سننے کی دیتی اس نے فوراً رسید کھول کر پڑھنا شروع کی، اور اب اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا، اور دھوکہ میری ماں اور میرے ہی شوہر نے مجھے دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے گردہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس بار جھٹکا کھانے کی باری میری تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، جب میں نے اپنی تکلیف کے وقت تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو احسن اور امی نے مجھ سے یہی بولا تھا کہ تم آئے ہی نہیں ہو، تمہیں ان معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرنے لگی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوسرے ہی وارڈ میں میری خاطر لیٹے ہوئے ہو۔ تم نے مجھے اپنا گردہ کیوں دیا؟ تمہاری پوری زندگی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے 2 بچے ہیں، تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں بولا، تمہارے 2 گولیاں لگی تھی، دونوں گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر بروقت تمہیں گردہ نہیں دیا گیا تم موت کے منہ میں جا سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن یا اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے میں نے ڈونر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کہیں سے بھی گردے کا بندوبست نہیں ہو پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھک ہار کر میں نے اپنے گردے کا ٹیسٹ دیا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی میرا گردہ تم سے میچ کر گیا، اور میں نے فوراً رضامندی دے دی۔ میری بیوی نے اس وقت مجھے بالکل بھی نہیں روکا، بلکہ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا، تاکہ بہنوں کے کام بھائی ہی آتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد تم پر احسان جتانا نہیں ہے، صرف میں اتنا چاہتا ہوں تم مجھے اپنا بھائی اور میرے بچوں کو اپنا بھتیجا اور بھتیجی سمجھو، انہیں گلے سے لگاؤ، انہیں پیار دو۔ وہ تمہارے پیار کو ترس گئے ہیں، وہ اپنی پرانی پھپھو کو یاد کرتے ہیں، اور میں بھی اپنی بہن کو بہت یاد کرتا ہوں۔ خدا کے لیے سب ختم کر دو۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جبکہ میں حیرت سے اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگا تھا کہ یہ سب کیا کر رہی ہے۔ وہ غصے سے چلا کر بولی، طلاق تو مجھے ابھی کے ابھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری حقیقت جان نہیں پاؤں گی؟ تم مجھے یہ بولتے رہے کہ مجھ پر گولی چلوانے والا میرا اپنا بھائی ہے، اور مجھے گردہ تم نے دی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ تم نے مذاق کیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جبکہ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ فوراً میری ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سب کرنے کے لیے مجھے تمہاری ماں نے بولا تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اتنا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں تمہاری ماں کے بتائے ہوئے ہر فیصلے کو حرف آخر مانا۔ تمہاری ماں نے مجھ سے بولا تھا کہ تمہارے لیے میں کوئی قربانی دوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں زخمی کرنے کا تھا اور پھر اعتماد داری کرنے کا، لیکن شوٹر نے جلد بازی کی اور تمہارے دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ میں تمہیں اپنا گردہ کیسے دیتا؟ میرا اور تمہارا گردہ میچ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تب یہ بات تمہاری ماں کو پتہ چلی، اس نے تمہارے بھائی کے سامنے رونا دھونا کر کے اس کا گردہ تمہیں دے دیا، اور مجھے یہی سمجھایا کہ تمہارے سامنے میں یہی شو کروں کہ میں نے تمہیں گردہ دیا ہے۔ دراصل تمہاری ماں تمہارے لیے ایک امیر شخص چاہتی تھی، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے، ہر ماں کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھے گھر میں رخصت ہو کر جائے۔ بس میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے اب یاد آیا تھا کہ جب مجھے بے ہوش کیا جا رہا تھا میں نے آخری چہرہ اسی کا دیکھا تھا، یعنی یہ شخص شروع دن سے میری بہن کے ساتھ تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ میری بہن نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، تمام آنکھیں اشک بار ہو گئی، جبکہ میں نے بنا کچھ بھی کہے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بہن نے احسن پر کیس کر دیا تھا، اللہ کا دیا اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اسے کسی امیر مرد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً خلا کے پیپرز دائر کیے اور اس انسان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہ کر وہ کیا ہی کرتی۔ میری ماں بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں بولا، میں بولا کیا بولتا، میرے پاس کسی کا پیار تھا ہی کہاں۔ لیکن میری بہن نے امی کو بہت سنایا، بابا بھی بہت خفا ہوئے تھے کہ تم نے دونوں بہن بھائیوں کو الگ کروا دیا۔ یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ جبکہ امی کا کہنا تھا کہ میں صرف اپنی بیٹی کی زندگی بنانا چاہتی تھی۔ بیٹے نے اپنی مرضی کر کے شادی کی، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کب تک محنت کرتی؟ میں چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے اور ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرے جو اس کی ہر خواہش کو چٹکی میں پورا کر دے۔ میری بہن میری ماں سے بہت ناراض رہنے لگی، مگر میرے سمجھانے پر اس نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک بہترین ہمسفر کو بھیجا ہے، ندیم بھائی۔ وہ بہت اچھے انسان ہے،
میری بہن کی عمر سے 3 سال بڑے ہیں. دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن اب اپنی زندگی میں ایک اچھے ہمسفر کو شامل کر رہی ہے. اس نے مجھے بھی ایک چھوٹا کاروبار کروایا. میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے, تمہارا پیسہ نہیں, مگر اس کا کہنا تھا کہ جب کسی ایک بھائی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنی بہن پر لگاتا ہے. اگر اب بہن کے پاس ہے تو وہ بھی اپنے بھائی پر لگا سکتی ہے. تم میرے اتنا ساتھ دے سکتے ہو تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ تم نے میری خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تو کیا میں تمہیں صرف ایک کاروبار نہیں کروا سکتی؟ آج ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. خدا نے مجھے بہت ہی نیک عورت سے نوازا ہے جو میرے ہر درد کو سمجھتی ہے, میری ہر تکلیف کو سمجھتی ہے. اس لیے میں آپ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, جب بھی اپنے ہمسفر کو سمجھنے کی بات آئے تو اس کے دل کی بات سمجھنا. جو وہ کہہ رہا ہے اس بات پر ایمان نہیں لانا. مرد کوئی بھی ہو وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اپنے خاندان سے بہت پیار کرتا ہے, اور یہی بات ایک مرد کے لیے بھی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے خاندان سے کتنا پیار کرتی ہے, اور کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جب تک ثبوت ہاتھ میں نہ ہو, ورنہ دنیا آپ کو بیچ کھائے گی. ناظرین, آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.